بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجموعہ احادیث کو جلا دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ یعنی میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے۔ غرض تمام رات اس بے چینی میں گزری اور صبح کو فرمایا کہ وہ احادیث جو میں نے تیرے پاس رکھوا رکھی ہیں اٹھا لا۔ میں لے کر آئی۔ عائشہ فرما رہی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا یعنی یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ میرے پاس ہو۔ ان میں جو مجموعہ ہے اس میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں، میں نے معتبر سمجھا ہو اور وہ واقع میں یعنی حقیقت میں معتبر نہ ہو اور اس کی روایت میں کوئی گڑبڑ ہو جس کا وبال مجھ پر ہو۔ فائدہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علمی کمال اور شغف تھا کہ انہوں نے 500 احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا یہ کمال احتیاط تھا۔ اکابر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ سے روایتیں بہت کم نقل کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو ممبروں پر بیٹھ کر بے دھڑک احادیث نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت کے حاضر باش یعنی ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ رہتے تھے، سفر حضر کے ساتھی آپ کے ساتھی رہتے تھے، ہجرت کے رفیق۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب امیر المومنین کی بیعت کا قصہ پیش آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تقریر میں نہ فرما دی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر کتنا عبور تھا، کتنا اس پر مہارت تھی اور احادیث کس قدر یاد تھی، مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث کی حضرت ابوبکر صدیق سے آپ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔ ایک اور قصہ لکھتے ہیں تبلیغ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک قصہ 7ویں باب کے نمبر 5 پر بھی گزر چکا ہے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے مینا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقری یعنی پڑھانے والا مدرس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے حضرت مصعب۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سرداروں میں تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار ہوئی، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اسد کے پاس جاؤ جن کے یہاں یہ ٹھہرے تھے اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو یعنی مصعب کی، اگر تمہیں پسند آئے قبول کر لو اور اگر سننے کے بعد ناپسند ہو تو روکنے کا مذائقہ نہیں ہے یعنی ان کو روک دیں گے۔ اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، سننے لگے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی۔ حضرت اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔ جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو یعنی مسلمان بناتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ یعنی ساتھ لائے، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو الاشہل کے پاس گئے، ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔
اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام یعنی بات چیت کرنا حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشہل کے سب مرد عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ فائدہ: صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا، یعنی تبلیغ کی بات کرتا، لوگوں تک بات کو پہنچاتا، اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کا پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی مانے تھی یعنی کاروبار، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت۔